علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کا اہم کمانڈر ساتھیوں سمیت افغانستان میں ہلاک ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق عبدالولی عرف عمر خالد خراسانی افغان صوبے پکتیکا میں ہلاک ہوا۔ کل عدم ٹی ٹی پی کمانڈر عمر خالد خراسانی کے 3 ساتھی بھی مارے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ساتھیوں میں مفتی حسن اور حافظ دولت بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ عمر خالد خراسانی کا شمار ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈرز میں کیا جاتا تھا اور تنظیمی دائروں میں انہیں قابل اعتماد ملٹری کمانڈر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ عمر خالد خراسانی کا القاعدہ اور اس کے سربراہ ایمن الظاہری سے بھی قریبی تعلق تھا، جو چند روز قبل ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ عمر خالد خراسانی نے گزشتہ دنوں کابل میں پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات میں حصہ بھی لیا تھا۔ ادھر امریکہ نے عمر خالد خراسانی کے بارے میں اطلاع دینے، زندہ یا مردہ پکڑنے والوں کے لیے $3 ملین کے انعام کا اعلان کر رکھا تھا۔ طلائی تمغہ جیتنے پر صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے جیولین تھرو میں عالمی ریکارڈ بنانے اور کامن ویلتھ گیمز میں طلائی تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف نے ارشد ندیم کو کامن ویلتھ گیمز میں غیر معمولی کارکردگی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ارشد ندیم نے نیا ریکارڈ قائم کر کے تاریخ رقم کی۔ ارشد ندیم قوم کا فخر اور ہمارا قومی ہیرو ہے۔ مسلح افواج کی جانب سے بھی ارشد ندیم کو کامن ویلتھ گیمز میں شاندار کارکردگی کے مظاہرے اور جیولین تھرو میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے مشکور ہیں۔ دونوں برادر ملک مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے خواہاں ہیں۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف اور امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح رہے کہ قطر اور پاکستان کے درمیان قریبی دوستانہ تعلقات ہیں۔ قطر میں 2 لاکھ پاکستانی مقیم ہیں، جو دونوں ممالک کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ راولپنڈی ایکسپریس دنیا کے کرکٹ کے تیز ترین بالر شعیب اختر کی آسٹریلیا میں 8 گھنٹے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب سرجری ہو گئی ہے۔ شعیب اختر کے چاہنے والوں سے دعا کی اپیل ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر 3 روز تک وحشیانہ بمباری کے بعد امریکہ اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، جس کے تحت اسلامک جہاد اور اسرائیلی فوج ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل کی غزہ پر 3 روز سے جاری بمباری میں اسلامک جہاد کے کمانڈر سمیت 44 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 15 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 350 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیل فوج کا دعویٰ تھا کہ فضائی حملوں میں شدت پسند تنظیم اسلامک جہاد کے سینئر کمانڈرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جنہوں نے ہماری سرزمین کی جانب راکٹ مارے اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے اسرائیلی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان حملوں میں شہید ہونے والوں میں نصف سے زیادہ عام شہری شامل تھے، جن میں 15 بچے بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے محرم الحرام کے جلوس پر پابندی عائد کر دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں محرم کے جلوس نکالنے پر پابندی لگا دی گئی۔ بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلوس نکالنے کی کوشش کرنے والے نوجوان کو گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی۔ قابض بھارتی فوجیوں نے متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے۔ سری نگر سمیت دیگر شہروں میں سڑکوں کو خاردار تار لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ محرم الحرام کا جلوس نکالنے کی کوشش کرنے والوں کو بھارتی فورسز نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ مقبوضہ وادی میں کرفیو جیسی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کے مفت علاج معالجے کے لیے پیمز اسپتال کی 12 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم لسبیلا پہنچ گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق محکمہ ہیلتھ لسبیلا کے تعاون سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال اوٹھل اور رورل ہیلتھ سینٹر لاکھڑا میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا۔ کیمپ میں پیمز کے ماہر ڈاکٹرز، جن میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، نیورو سرجن، آرتھوپیڈک سمیت دیگر شامل ہیں۔
مریضوں کا مفت علاج اور معالجہ کیا جائے گا اور فری ادویات فراہم کی جائیں گی۔ ڈاکٹرز کی ٹیموں نے عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ وفاقی وزارت صحت صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت صحت کے ماتحت ادارے صوبائی وزارت صحت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ کئی ویب سائٹ پر انسانی معاونت کرنے والے چیٹ بوٹ ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اب اس زمن میں فیس بک کی مرکزی کمپنی میٹا نے انسانی اشتراک سے سیکھنے والا ایک نیا چیٹ بوٹ متعارف کروایا ہے جسے بلینڈر ٹری بوٹ 3 کا نام دیا گیا ہے، جو مسلسل سکھاتا رہتا ہے۔ اس میں جدید ترین ڈیٹا سیٹ اپ شامل ہے جن کی بدولت اب ان سے بات کرنے والا انسان قدرے بہتر اور فطری انداز میں چیٹ بوٹ یعنی انسان سے گفتگو کرنے والے سافٹ ویئر سے بات کر سکتا ہے۔ اسے انسان کی درست رہنمائی یا مطلوبہ معلومات کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔ بلینڈڈ بوٹ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی موضوع پر انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے سوالات اور رد عمل سے مسلسل سیکھتا رہتا ہے، خود کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ اس سے قبل چیٹ بوٹ کے ڈیٹا سیٹ ماہرین کے مطالعوں پر مبنی تھے اور ان کی معلومات اتنی گہری نہیں ہوتی تھیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کی قیمت میں 48 روپے فی کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف دالوں کی قیمت میں 48 روپے کلو تک اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کا اطلاق فوری ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق مختلف دالیں 48 روپے فی کلو تک مہنگی کی گئی ہیں۔ کالے چنے کی فی کلو قیمت میں 48 روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد کالے چنے کی قیمت 172 روپے سے بڑھا کر 220 روپے مقرر کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ دال مسور 40 روپے اضافے کے بعد 310 روپے فی کلو ہو گئی ہے، جبکہ لال لوبیا 35 روپے مہنگا کر کے نئی قیمت 270 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ ملک بھر میں 9 محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس عزا برپا کی جا رہی ہیں، جبکہ ماتمی جلوس بھی اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں ماتمی جلوسوں کے راستوں اور حساس مقامات موبائل فون سروس بند ہے، جبکہ منگل کی رات تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا، جو نمائش چرنگی ایم اے جناح روڈ، ریمبو سینٹر، ریگل چوک، تبت سینٹر اور میمن مسجد سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے 8000 میٹر سے بلند ایک اور چوٹی سر کر لی۔ پاکستان کے نوجوان کوہ پیما شہروز کاشف نے 8000 میٹر سے بلند دنیا کی ایک اور چوٹی سر کی ہے۔ شہروز کاشف نے 8035 میٹر بلند گلیشیئر برم 2 آج سر کی۔ شہروز کاشف کی یہ 8000 میٹر سے بلند نویں چوٹی ہے۔ شہروز کاشف اس سے قبل ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 سمیت 8 چوٹیاں سر کر چکے ہیں۔ پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے نانگا پربت چوٹی سر کر لی۔ کم عمری میں کوہ پیمائی کا عالمی ریکارڈ بنانے والے شہروز کاشف حکومتی رویے پر مایوس ہیں۔ شہروز کاشف چند روز میں G1 سر کرنے کی مہم کا آغاز کریں گے۔ شہروز کاشف کی G1 10ویں 8000 میٹر سے بلند چوٹی ہوگی۔ شہروز کاشف مہم میں کامیاب ہوئے تو وہ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 10 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کریش منفی پروپیگنڈا کیس میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ محمد جعفر ہوں گے۔ ٹیم میں ISI اور IB کے افسر بھی شامل ہیں۔ FIA کے محمد جعفر، ڈاکٹر وقار الدین سید، ایاز خان اور عمران حیدر ٹیم کا حصہ ہیں۔ ISI کے لیفٹیننٹ کرنل سعید اور IB کے وقار نثار چودھری بھی ٹیم میں شامل ہوں گے۔ انکوائری ٹیم افواج پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری منفی پروپیگنڈا مہم کے معاملے پر تحقیقات کرے گی۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 1930 میں ہونے والی گول میز کانفرنس کی ایک یادگاری تصویر شیئر کر دی۔ اس تصویر میں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے ساتھ عمران خان کے خاندان کے افراد موجود ہیں، جن کا تعارف انہوں نے
خود کرایا اور کہا کہ یہ ان کے لیے باعث فخر ہے۔ عمران خان نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تصویر میرے خاندان کے لیے فخر کا باعث ہے، کیونکہ اس میں میرے دادا کے بھائی محمد زمان خان، جن کے نام پر زمان پارک قائم کیا گیا، اور میرے خالو جہانگیر خان بھی موجود ہیں۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے لکھا کہ وہ بائیں جانب سے دوسرے اور تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سید لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $8.99، بیف ود بون $3.99، بیف کیما $4.99، ہول چکن $2.49، چکن لیگ $1.49، کلین اینڈ کٹ ہول چکن $3.49، چکن لیگ $2.99، چکن کیما $2.99، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29۔ منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس $11.99 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار، خوبیاں بے شمار۔ کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سید لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی۔ فون 732-283-7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment, and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.